حضرات محترم، میں جماعت اسلامی کراچی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے اور تقریب کا اہتمام کیا ہے، اور اسی حوالے سے ابھی آپ کے سامنے قائدین نے بہت ہی شاندار طریقے سے اور بڑے صحیح رخ پر اور صحیح بنیاد پر ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے جس پر آج قومی سطح پر بڑے پیمانے پر سچائی اور گہرائی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اکبر لاسی صاحب نے جس درد کے ساتھ اور جس جرأت کے ساتھ اور جس صفائی کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہر چیز سے استعفیٰ دیا ہوا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ نہیں دیا، لیکن آج کی گفتگو کے بعد پتہ نہیں سامراج کا وہ ایجنٹ انہیں مزید بھی برداشت کرتا ہے کہ نہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ اپنے حوصلے برقرار رکھیں، جماعت اسلامی تو ہر مظلوم کے ساتھ ہے، اور آپ مظلوم بھی ہمارے ساتھ آئیں گے تو ہم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ حضرات محترم، ابھی پچھلے دنوں کوئٹہ میں دفاع پاکستان کونسل کی بلوچستان کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کم و بیش ملک بھر میں سے 35 یا 37 کے لگ بھگ جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے، اور مقامی سطح پر بھی تاجر برادری کے، گوڈز ٹرانسپورٹ کے، طلباء اور نوجوانوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی، لیکن بلوچستان کی جو معروف جماعتیں ہیں، ان کی قیادتیں ہیں، انہوں نے اس اجلاس میں شرکت نہ کی، لیکن اس بلوچستان کے عوام سے یکجہتی کے لیے کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ، جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا، اسے کم و بیش تمام جماعتوں کے سربراہوں اور قائدین تک اسے پہنچایا۔ پھر میں تقریباً 1.5 دن یا 2 دن مزید بھی کوئٹہ میں ہی تھا، وہاں کے MP ہاسٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ کانفرنس کے اختتام کے بعد BNP مینگل کے ڈاکٹر جہاں زیب جمال دینی صاحب، پرنس موسیٰ صاحب اور ان کے باقی پارٹی کے قائدین ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ اسی طرح طلال بختی صاحب کے ساتھ بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل امان اللہ کنرانی صاحب کے ساتھ، پھر نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک صاحب، حاصل بزنجو صاحب، عبد الرحیم بلوچ صاحب، اور اسی طریقے سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی صاحب اور باقی قائدین کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ساری جماعتوں نے جماعت اسلامی کی جدوجہد، جماعت اسلامی کے بلوچستان پر مسلسل ایک واضح اور دو ٹوک موقف کو خیر مقدم کیا، لیکن انہوں نے ہماری اس کانفرنس سے شرکت پر اس لیے معذرت کی کہ بعض جماعتوں کی شرکت پر انہیں اعتراض تھا۔ پھر جو بلوچستان کے حالات جس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مرحلے پر وہ ایسی کسی کانفرنس میں شریک ہوں۔
لیکن اصولی طور پر انہوں نے اس کانفرنس کے اعلامیہ سے مکمل طور پر اتفاق کیا۔ پھر امارات میں BNP عوامی کے قائد اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی میری ٹیلی فون پر بہت طویل گفتگو ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے ہی ایک اور باغی رہنما لشکری رئیسانی صاحب نے بھی زورانے پر ہمیں مدعو کیا، ان کے ساتھ بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات کی۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ناراضگی ہے، تلخی ہے، اور بلوچستان کے معاملے پر جذبات کی شدت اور اس کی تلخی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے لیے اب ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو 64 سال سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، فوجی قیادت، سول اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل پالیسی بنانے والے حکمت کار جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، پاکستان کا مالک سمجھتے ہیں، عوام کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، اور پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، اب ان کو اپنے یہ رویے بدلنے اور ان کا یہ رویہ، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ اسلوب اب پاکستان کے عوام کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے کسی سطح پر بھی قابل قبول نہیں۔ پھر اسی طرح وہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری قوتیں جو خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے یا عوام پر جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار مسلط ہوتا ہے، وہ سیاست کا اور جمہوریت کا نام لیتے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشن محلات میں بیٹھ کے اور حکومت کے اقتدار کے وسائل کے آسائشوں پر گلچھڑے اڑانے والے، اور جن کے سامنے محض چند بیانات کے علاوہ کوئی اور ایجنڈا اور ویژن نہیں ہے، ان کے اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ تلخی شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے قومی قیادت کو، سیاسی قیادت کو، جمہوری قیادت کو ان رویوں کو تبدیل کر کے بلوچستان کے عوام کے دکھ اور درد کو سمجھنا ہوگا، ان کی آواز کو اور ان کی صدا کو سمجھنا ہوگا، اور انسانیت کی بنیاد پر جو لوگوں کے اندر زخم گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا مداوع کرنا ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یا اسی طریقے سے باقی قائدین یہ دعوے کریں کہ ہم نے کوئٹہ میں جا کے بلوچوں سے معافی مانگی ہے، ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج دیا ہے، ہم نے 18ویں آئینی ترمیم منظور کر کے کنکرنٹ لسٹ ختم کی ہے، اور یہ دعوے کریں کہ NFC ایوارڈ کے ذریعے ہم نے بلوچستان کے عوام کو ان کے حق سے زیادہ حق دیا ہے، اور پنجاب سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف یہ حاتم طائی کا ہونے کا دعویٰ کریں کہ پنجاب نے اپنے حصے کو چھوڑ کے NFC ایوارڈ کو تاریخی بنانے کے لیے اپنا حصہ بلوچستان کو دیا ہے، لیکن کوئی آئے اور کوئی دیکھے کہ آج بلوچستان میں ان تمام اقدامات کے عملاً کوئی اثرات نہیں، اور کوئی مثبت طریقے سے کوئی مثبت اثرات بلوچستان کے اس کے موجود نہیں۔
اس لیے کہ بلوچستان کی قیادت کا، نوجوانوں کا اور طلباء کا دعویٰ ہے کہ ان 64 سالوں میں صرف گیس کی رائلٹی کی مد میں پاکستان کا وفاق بلوچستان کا 600 ارب روپے کا مقروض ہے، اور یہ کچھ ارب روپے دے کے یہ سمجھیں کہ بلوچستان کے کشکول میں چند ٹکڑے ڈال دیے ہیں، تو یہ رویے بلوچستان کے عوام کے اندر اطمینان نہیں پیدا کر رہے۔ اس لیے اس کو اپلائی کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا کہ ان اقدامات کے باوجود بھی اگر بلوچستان کے اندر اس کے اثرات نہیں پیدا ہو رہے تو حقیقت میں ان کے ساتھ قرب پیدا کرنا، تعلق پیدا کرنا اور ان کے قریب ہو کے ان مسائل کو سمجھنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے بلوچستان میں آج اگر کانگریس کے کمیٹی میں بلوچستان کے حوالے سے معاملہ زیر بحث آتا ہے یا کانگریس کے اندر اس کے چند ارکان وہاں ایک قرارداد پیش کرتے ہیں تو بلوچستان کا مسئلہ قومی سطح پر ہائی لائٹ ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں امریکہ تو ہر طریقے سے دخیل ہے، اور 9/11 کے بعد جنرل پرویز مشرف نے امریکہ سے تعاون اور مدد کرنے کے لیے جن بنیادوں کا اعلان کیا تھا اس کا ایک ایک پہلو ناکام ثابت ہوا ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بوجھ اور خطرہ بنا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ روس بھی اگر اس خطے میں آیا تھا وہ افغانستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ پاکستان کے راستے سے انہی گرم پانیوں تک پہنچ کے وہ اپنی نظریات کو، اپنی معیشت کو، اپنے اکنامک فلسفے کو اور اپنی ساری وسعت پذیری کو اس خطے پہ بالادست کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طریقے سے امریکہ اگر افغانستان کے اندر آیا ہے، محض افغانستان اس کا ٹارگٹ نہیں، محض دہشت گردی کی جنگ کے نام پر دہشت گردی کے ختم کرنے کا فلسفہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے۔ سنٹرل ایشیا کے وسائل، یہ پاکستان کے اندر کے وسائل، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو اہمیت ہے یہ اس کے سامنے ہے، اور اس خطے میں ایران کے جس کا خطرہ مڈل ایسٹ کو دکھا کے، جس کا خطرہ عراق اور شام کے ذریعے دکھا کے ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ چائنا جو اس خطے کے اندر ایک اکنامک پاور، اس خطے کے اندر مستقبل کی ایک اہمیت رکھنے والی اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے، اس سارے تناظر میں ہم دیکھیں امریکہ اسی بنیاد پر، اسی ایجنڈے پر قدم بہ قدم جو ہے وہ اپنی وسعت پذیری پیدا کر رہا ہے۔ آج افغانستان میں امریکہ ناکام ہو رہا ہے، لیکن 9/11 کے بعد جب امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہو چکا تو بش کی انتظامیہ کو سینٹ کی کمیٹی نے، کانگریس کی کمیٹی نے یہ گرفت کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس خطے کے ماضی کو نہیں جانتے، کیا اس خطے میں برطانیہ کی شکست کو نہیں دیکھا، کیا اس خطے میں روس کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا، کیا اس خطے میں یہ جارے قوتوں کے انجام کو نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی بش انتظامیہ نے ان کمیٹی کے ارکان کو، سوال کرنے والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ ہم نے اس خطے میں
ان سپر پاورز کی شکست کی غلطیوں کی لسٹ بنائی، اور ان کی بڑی غلطی تھی کہ اپنے مقابل میں مزاحمت کرنے والی قوتوں کو متحد رہنے دیا۔ مذہب ایک طاقت اور قوت ہے جو مزاحمت کا جہاد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس مذہب کی طاقت کو متحد رہنے دیا، پھر محض انگریز اکنامک بنیادوں پر وہاں آیا تھا، لیکن ہم لالچ بھی اور خوف بھی اور خون کا کھیل بھی اس طریقے سے مسلط کریں گے کہ ان کو ڈچ کر دیں گے، آپس میں لڑائیں گے، آپس میں دست و گریباں کریں گے، مذہب کی بنیاد پر بھی، سیاست کی بنیاد پر بھی، علاقے کی بنیاد پر بھی۔ اسی حوالے سے آج امریکہ اپنی اس حکمت عملی کے مطابق اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تاریخ پھر اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ وہی افغانستان بالآخر انشاءاللہ امریکہ کی تباہی اور امریکہ کی ذلت کا ذریعہ بنے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ افغانستان کے جو وہ امریکہ بالا دستی کا خواب لے کر آیا تھا، اب اس کے پاؤں وہاں سے اکھڑ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا بگرام بیس میں قرآن کی توہین کی جاتی ہے، جس کے رد عمل میں افغان عوام امریکی افواج کے خلاف، نیٹو فورسز کی افواج کے خلاف سڑکوں پر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بیدار قوم جو افغانیوں کی اس رد عمل کی طاقت میں سڑکوں پر آ کے اظہار کر رہی ہے، امریکہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا، اس لیے کہ امریکہ عراق میں بھی اپنے عزائم میں ناکام ہوا، امریکہ افغانستان میں بھی اپنے عزائم میں ناکام ہوا۔ اب یہ بلوچستان میں قراردادیں پیش کر کے اپنی کانگریس کے ذریعے یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اسی لیے آج یہ بڑا ناگزیر ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے نوجوان، بلوچستان کا وہ نوجوان طبقہ اور قیادت جو تلخی کے اس محاذ پر ہے، اگر کہیں سے بھی ان کی حمایت میں آواز اٹھتی ہے تو اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ یہ پاکستان، یہ راولپنڈی کا GHQ، یہ افغانستان، یہ اسلام آباد کا ایوان صدر، یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے نمائندگان، یہ پالیسی ساز کیوں اس چیز کو نہیں سوچتے کہ ہم اس پوری سنجیدگی سے اس معاملے کو لے کر آگے بڑھیں؟ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ بلوچستان کے حوالے سے امریکہ اپنے کسی عزائم میں آگے بڑھتا ہے، یہ چائنا کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سندھ قیام کی آزادی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے یہ امریکی ایجنڈا، استعمار کا ایجنڈا، اس پورے خطے میں عوام دشمنی کا ایجنڈا ہے، اس خطے کے لوگوں کی بربادی کا ایجنڈا ہے۔ اس مقابل میں ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم گیلانی اعلان کرتے ہیں کہ وہ APC بلائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کوئٹہ گئے، انہوں نے بھی APC بلانے کا اعلان کیا، لیکن وہ اعلان دھرے کا دھرا رہ گیا۔ نیلے پہ دیلا وزیر اعظم نے بھی APC کا اعلان کیا۔ حقیقت میں یہ بالکل بات درست کہی گئی ہے کہ مسائل کی حل کی کنجی حکومت کے پاس ہے، ان مسائل کے معاملات کے حل کا بنیاد حکمرانوں کے پاس ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اب ناگزیر ہے کہ کوئی بھی قومی سطح پر اکٹھ کرنے سے پہلے، کوئی بڑی کانفرنس منعقد کرنے سے پہلے
حقیقت میں بلوچستان کے عوام کو کے اعتماد کے بحالی کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ یقین کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ محض گونگلوں پہ مٹی ہٹانے کے لیے نہیں، یہ محض ایڈاکزم کی بنیاد پہ نہیں، یہ محض وقت گزاری کے لیے نہیں، یہ محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، بلکہ قومی سطح پر اب یہ قیادت پوری طرح سنجیدہ ہے کہ وہ ان مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھے۔ اس لیے آج بلوچستان میں بلوچوں کے لیے، پشتونوں کے لیے، آباد کاروں کے لیے، ہزارہ قوم کے لیے، اسی طرح باقی اقوام جو بلوچستان میں بستے، جن کے اندر تلخی، دوری اور دلوں کو پھاڑنے کی سازش کی گئی ہے، ان سب کے ساتھ بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک ایسا قومی جرگہ بنے جو حقیقت میں غیر جانبدار بھی، جن پر بلوچستان کے عوام کا اعتماد بھی، اور یہ قومی جرگہ ان قیادتوں کے پاس، طلباء رہنماؤں کے پاس، نوجوان لوگوں کے پاس، پہاڑوں میں جانے والی قیادتوں کے پاس جائیں اور ان کا اعتماد بحال کر کے مستقبل کی حکمت عملی کو تشکیل دیں۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ بلوچستان میں 100 سردار، اور مشرف نے بھی کہا کہ 4 سرداروں کو مار دوں گا، بلوچستان میں امن آ جائے گا، حقیقت میں یہ تجزیہ بھی سطحی ہے، غیر انسانی۔ بلوچستان کے عوام کو یہ کہنا کہ وہ ترقی کے دشمن، اور یہاں ٹی وی کے پروگرام میں ایک اینکر پرسن یہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بلوچ ظالم ہے، اپنی عورت کے پاؤں میں جوتا نہیں پہننے دیتے۔ میرے سامنے کوئٹہ میں ایک سینئر بلوچ رہنما اس اینکر پرسن کے اس فکرے کو بار بار دہراتا تھا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو گرتے تھے کہ کیا میڈیا میں قومی سطح پر بیٹھ کے ہمارے مسئلوں کو سمجھنے کی بجائے اس طرز کی ذلت کرنا، اس طرز کا مذاق کرنا، اس طرز کی باتیں کرنا، کیا اس سے دلوں میں کوئی قرب پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بلوچستان میں یہ سمجھنا کہ گوادر کا ڈیپ سی پورٹ کہ جو بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے، بلوچستان جو کہ معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے، اور وہ بلوچستان جو سینٹرل ایشیا کے لیے اکنامک روٹ ہے، ان حوالوں سے کہ جہاں بے شمار چیزیں اس خطے کے اندر انوالو ہو چکی ہوں، اس حوالے سے یہ بڑا ناگزیر ہے کہ تعلیم کے لیے، نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لیے، گوادر کی ترقی میں مقامی آبادیوں کو بسانے کے لیے ہم گوادر جائیں۔ نئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی بڑی آبادیاں، دور تک ان کی سڑکیں ڈیولپ نظر آتی ہے، لیکن گوادر کی آبادی جو کہ مچھلی کا کام کرتی تھی، وہ گوادر کی پرانی آبادی جن کی سڑکیں، جن کے پینے کا پانی، جن کے پانی کا نکاس، جن کی بجلی کی کیفیت بالکل اسی طریقے سے ہو، اور یہ سمجھا جائے کہ بیرون ملک سے ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ اٹھ کے اس ایک نئی ڈیپ سی پورٹ پر ایک نئے کراچی کو بسا لیں گے، تو یہی خطرہ بلوچستان کے عوام کو ہے، بلوچستان کے نوجوانوں کو ہے،
کہ اس ترقی کے ذریعے ان کی سیاست کو، ان کی جمہوریت کی بالادستی کو، ان کے ووٹ کی اکثریت کے حق کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس کے حوالے سے ان چیزوں پہ غور کرنا، اس کا حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ لاپتہ افراد، ان کی بازیابی کا معاملہ ہے، مسخ شدہ لاشیں، یہ مزدوروں کا قتل ہونا، آبادکاروں کا قتل ہونا، یہ سیکورٹی فورسز کے لوگوں کا قتل ہونا، اور اسی طریقے سے عورتوں کے اغوا ہونے، لاپتہ ہونے کی بات کرنا۔ لیکن جب کبھی بات ہوتی ہے، حکمران اس بات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن حکمران اس چیز کو مسترد کرتے ہوئے غور کرے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اسی شہر کراچی سے کس نے پکڑ کے اغوا کر کے امریکیوں کے حوالے کیا؟ حکمران اپنے موقف کو مسترد کرتے ہوئے اس چیز پہ غور کرے کہ بلوچستان میں سوئی میں ایک عورت ڈاکٹر کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس کو آج تک انصاف نہ مل سکا۔ یہ خروٹ آباد میں چیچن فیملی، وہاں کی عورتیں، حاملہ عورت کو جس طرح سیکورٹی فورسز نے قتل کیا، خون کیا، کیا اس چیز کو لوگ بھول سکتے؟ پھر یہ ڈاکٹر باقر شاہ جس نے پوسٹ مارٹم کیا، اس نے اپنی حق کی گواہی دی، اس ڈاکٹر باقر شاہ کو قتل کیا جاتا ہے کہ لوگ حکومت کے موقف کو کیسے مان لیں۔ یہ بگٹی خاندان کی، برآمدات بگٹی کے خاندان کی عورتوں کو کراچی میں ٹارگٹ بنا کے قتل کرنا اور قاتلوں کا سراغ نہ ملنا، یہ عورتوں کے ساتھ رویہ اور یہ کہنا کہ عورتیں لاپتہ نہیں، یہ بلوچستان کے عوام کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں نواب اکبر خان بگٹی ایک قومی رہنما، ایک ایسے رہنما جو فیڈریشن میں آئین کے دائرے میں رہ کے پاکستان کے مسائل کا حل چاہتے تھے۔ کلات کے بلوچ جرگہ میں پاکستان میں شمولیت کے لیے بلوچ قیادت کی اس مشترکہ قرارداد میں شریک وہ آخری بلوچ رہنما تھے جس کو جس ظالمانہ طریقے سے قتل کیا، اور اسی طریقے سے خیر بخش مری اس کے نوجوان بیٹے کو جس طرح قتل کیا ہے، سردار عطا اللہ مینگل کے نوجوان بیٹے کو جس طرح قتل کیا، اس طرح کی قتل و غارت گری کے بعد یہ سمجھا جائے کہ بس یہ ایسے ہی سطحی طریقے سے مسائل حل کر لیے جائیں گے۔ مجھے آج بھی یقین ہے سردار عطا اللہ خان مینگل، مجھے آج بھی یقین ہے نواب اکبر خان بگٹی کے خاندان میں وہ پاکستان کی محبت کا خون نہیں مٹ سکتا۔ مجھے آج بھی یقین ہے کہ وہ خیر بخش مری جن کے ساتھ لاہور کی جیلوں میں ہمیں وقت گزارنے کا موقع ملا، اس میں آج بھی یہ آثار موجود ہوں گے کہ پاکستان کی قیادت ہوش مندی کا ثبوت دے تو اس کے مسئلے کا حل تلاش ہو سکتا ہے۔ اسی لیے نواب اکبر خان بگٹی کے قتل میں مشرف جو قومی مجرم ہے، اس کو جب تک ٹرائل کے دائرے میں نہیں لاتے بلوچوں کے غصے کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی مثبت اقدام جو بلوچوں کو خیر کا پیغام دے سکے، اس سلسلے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پارلیمنٹ ناکام،
2008 کا انتخاب ناکام ہے اور یہ بلوچستان